لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو پہنچا تم کو، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی تھی دو جماعتیں یعنی جنگ احد، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس اذن سے اللہ کی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو کہ مومن کسی بھی طرح سے جو ہے نقصان میں نہیں ہوتے. اگر مر گئے تو بھی جنت ہے، اگر زخمی ہے تب بھی اس کی اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا ریوارڈ نیکی عمل لکھا جانا ہے وہ لکھا جائے گا. بٹ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے تمہارا عمل کیا ہوگا، تمہاری سوچ کیا ہوگی، تمہارا ڈسکشن کیا ہوگا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جانے ان لوگوں کو، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، جو واپس لوٹ گئے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان کو، تعالوا، آؤ، قاتلوا، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا مدافعت کرو یعنی پروٹیکٹ کرو. قالوا، انہوں نے کہا، لو، اگر، نعلم، ہم جانتے، قتالا، جنگ کرنا، لاتبعناکم، البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری. یہاں پر کہا جا رہا ہے یا تو تم جو ہے ڈائریکٹ لڑائی کرو یا صرف پارٹیسپیٹ کر کے نمبر شو کرو، کیونکہ ڈائریکٹ جنگ میں پیچھے جو ہے رہ کر بھی پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو یا پھر یا مطلب لوٹو مت. منافقین سے کہا گیا کہ وہ ڈر رہے ہیں جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، تو کوئی بات نہیں، یا تو تم اپنی مرضی سے پارٹیسپیٹ کرو، آگے بڑھو، یا صرف ہمارے ساتھ رہ کے نمبر شو کرو. یا پھر جیسے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی تھے، تیر اندازی کرتے ہوئے جو ہے اوپر ڈیفینس میں کھڑے ہوئے تھے، یا جو کچھ بھی ہے. یا پھر مدینے میں جو ہے پیچھے رہ کر شہر کی بھی جو رکھوالی کرنے، پروٹیکٹ کرنے ایک ٹیم تھی. تو کسی نہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کو کا ساتھ دو، ان کو ہیلپ کرو، ان سے جو ہے کہا گیا تھا. تو عبداللہ بن ابی سے جب جو ہے کہا گیا تھا کسی نہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دو، تو اس نے کہا تھا، یعنی اس نے جواب دیا کہ مجھے تو پتہ ہے جنگ ہوگی نہیں، بیکار ہے جانا. اس طرح کی بات کی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، کافر تو پریپیئرڈ تھے، وہ تو مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے کہ ان کے اوپر حملہ کرے. اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ بھی بہانہ بنایا کہ ہم اگر جنگ ہوئی بھی تو ہم جنگ کرنا جانتے ہی نہیں، ہم کو جنگ کے جو ہے جو بھی ٹرکس آتے ہیں یا فن جو ہے جنگ کا ہم اس کے ماہر نہیں ہیں، ہم کو نہیں آتا ہے. یعنی تنزیہ طور پہ تھا کہ ہم سے جو ہے ہم جو مشورہ دیے تھے وہ ایکسپٹ آپ لوگوں نے نہیں کیا، تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا جنگ. لیکن مسلمانوں نے کہا کسی نہ کسی طرح تو آؤ، پارٹیسپیٹ کرو، نمبر شو کرو، یا کچھ تو ہیلپ کرو ہماری. لیکن ان کے بارے میں پھر آتا ہے ہم للکفر، وہ کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب.
تھے منہم للایمان، ان سے بنسبت ایمان کے، یعنی جو ان کی زبان سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، جو بھی وہ ڈکلیئر کیے ایمان وہ اپنے ڈکلیریشن پہ نہیں تھے۔ تو ایمان یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بھی حالات ہوتے ہیں، ایمان بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اس دن وہ کفر کے قریب تھے ایمان سے۔ تو یہاں دیکھیں کفر کے قریب تھے ایمان سے، تو ہماری لائف میں بھی کئی ایسے سچویشنز آتے ہیں جب ہم کفر کے قریب ہو جاتے ہیں بنسبت ایمان کے، تو ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے اور ایمان کے جو ہے ٹریک پر آتے جانا چاہیے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ہار ہو جائے، اور ایکچولی ان کو یقین تھا کہ مسلمان جو ہے اس دن جنگ میں شاید بہت پریشانی کو فیس کریں گے یا ہرائے جائیں گے۔ وہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ ہم کے مسلمانوں کے ساتھ ذلیل ہو، ہم کے مسلمانوں کے ساتھ مارے جائے۔ عبداللہ بن ابی چاہتا تھا کہ مسلمان تباہ ہو اور اس کی ریاست ہو، اس کی حکومت ہو، اس کی لیڈرشپ ہو، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن اگر ظاہر نہیں بھی کریں گے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا واسطے اپنے بھائیوں کے، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا، اگر وہ خود اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ وہ مارے جاتے یا قتل کیے جاتے۔ قل، کہہ دیجئے، فَادْرَؤُوا، پس ہٹا لو، عن انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو منافقین کہہ رہے تھے کہ اگر تم نہیں جاتے، ہمارے ساتھ ہوتے تو نہیں مارے جاتے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم کیا اپنے موت کو ٹال سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو، کیا موت سے بچ سکتے ہو؟ کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی لے چکے، سب پرندے کی شکل میں ہوں گے۔ مردہ مت کہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے، اگر وہ واقع میں اپنے خبروں میں زندہ ہوتے یا ان کے اوپر موت نہیں واقع ہوتی، تو پھر ان کی جو ہے جو بیوائیں ہوتی ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی یا پھر ان کی وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ زندہ ہے سے مطلب کہ دنیا سے جو ہے وہ نکل کر برزخ کی زندگی میں جو ہے وہاں پر اپنے رب کے پاس، یہاں پہ ربہم ہے، یعنی برزخ کی زندگی میں اللہ کے پاس زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شہداء کی روحیں سب پرندے کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکائی ہے، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے، پھر ان قندیلوں میں واپس آتی ہے۔ ان کا رب پوچھتا ہے تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں؟ 3 بار سوال کے بعد وہ کہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور ہم جہاد کریں اور دوبارہ شہید ہو۔ ایکچولی موت کیا ہے؟ سپریشن آف باڈی اینڈ سول ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیونکہ ان کو سب پرندے کی باڈی مل جاتی ہے، اس لیے یہاں پر زندگی ہے۔ تو یہاں پر سب پرندے کی شکل میں شہید ہے نا، تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کیونکہ شہید جو ہے وہاں پر کیا ہے؟ زندہ ہے جنت میں جو ہے۔ یہ حدیث اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہے کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے۔ فریحین، خوش ہے، بما آتاہم اللہ، ساتھ اس کے جو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، لم، نہیں، یلحق، وہ ملے، بہم، ان کو، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، یعنی اب ان کو ان کی نیوز دی جائے گی جو شہید ہو کر ان سے آ کر ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ جوائن ہونے والے ہیں۔ اللہ خوف علیہم، کہ نہیں خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہاں جنت میں بتایا جائے گا فلاں بھی آ کر جوائن کرے گا، فلاں بھی تم کو آ کر جوائن کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ شہدائے احد میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں
شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا ہمارے مسلمان بھائی جو ہمارے بعد دنیا میں زندہ ہے انہیں ہماری حالات اور پر مسرت زندگی کے بارے میں اطلاع کرے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر اس آیت کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ وہ وہاں پر کتنے اچھے کتنے مزے میں ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوشیاں مناتے ہیں نعمت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفضل اور فضل پر وان اللہ لا یضیع اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین مومنوں کا اجر. الذین استجابوا للہ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی اللہ تعالیٰ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے من بعد اس کے بعد ماں جو اصابہم پہنچا ان کو القرح زخم یعنی اب حمر الاسد میں 70 صحابہ کرام جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام تھے وہ دوبارہ جو ہے گئے تو یہاں پر ان کا ذکر ہے للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی کیا اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا. تو جنگ احد کے بعد جو نیکسٹ ڈے وہ لوگ کو پھر جب مسلمانوں کو نیوز ملی تھی کہ کافر لوٹ کر آنے والے ہیں تو دوبارہ ان کو جو ہے پریپریشن کے ساتھ وہ لوگ نیکسٹ ڈے پھر نکلے حالانکہ زخمی تھے کسی کے گھر میں کسی کی موت ہوئی تھی تو ان کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے. تو وہی بتایا جا رہا ہے للذین احسنوا ان لوگوں نے جنہوں نے احسان کیا منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی کیا اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا. الذین قال لهم الناس وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا تحقیق جمع ہو گئے ہیں یعنی حمر الاسد کے لیے جو سیکنڈ ڈے نکلے ہیں ان کے لیے کہا گیا تھا کہ کفار مکہ جنگ کے لیے دوبارہ جمع ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے سوچا کہ دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے کیونکہ ابھی مسلمان بہت ویک ہے ایموشنلی فزیکلی ہر طریقے سے تو دوبارہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے یہ پلان کر کے جو ہے وہ لوگ واپس حملے کی جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں. اس طرح کی نیوز جب مسلمانوں کو ملی لکم تمہارے لیے فخشوہم پس ڈرو ان سے فزادہم ایمانا تو بڑھا دیا ان کو ایمان نے یعنی ان لوگوں نے اس سچویشن میں نہ بزدلی دکھائی نہ ڈرے بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. وقالوا اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ تعالی ونعم الوکیل اور کتنا اچھا کارساز ہے. یہ اتنی بیوٹیفل جو ہے یہ ورڈز ہے کہ جب انسان کو دشمن کا خوف ہو تو حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ ونعم الوکیل کتنا اچھا کارساز ہے. یہی دعا جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو یہی وہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبرانی کی روایت ہے جب کوئی خوف ہو تو یہ پڑھو اللہ اسے اس خوف سے نجات دیتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم ہوتا تو بار بار یہی پڑھتے. بیوٹیفل پیس ہے یہ اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھ لینا چاہیے. فانقلبوا پس وہ پلٹ آئے بنعمت من اللہ ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نعمت یہ ہوئی کہ جنگ نہیں ہوئی وہ پلٹ آئے. وفضل لم یمسسہم سوء اور فضل کے نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے یعنی امن کے ساتھ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ وہ لوٹ آئے. واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ رضامندی کی اللہ کے یعنی وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں نے پالی. واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے بڑا. انما ذالکم الشیطان بے شک یہ شیطان ہے یخوف اولیاءہ جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یعنی اب جو وہاں پہ کافر تھے ابو سفیان اور اس کے دوست تھے جو ڈراتے ہیں تو مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. فلا تخافوہم تو نہ ڈرو تم ان سے وخافونی اور ڈرو مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے کیونکہ ایمان والوں کو پتا ہے کہ سب سے طاقتور اللہ تعالیٰ ہے اور اگر کسی کے اوپر توکل کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. ولا یحزنک اور نہ غمگین کرے تجھ کو الذین یسارعون فی الکفر وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں یعنی تو جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کفر میں جو ہے بہت ضدی پن کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ایمان نہیں لاتے انکار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا کہ وہ ایمان نہیں لائے وہ کفر میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت وہ کرو ان کے بارے میں، انہم لن یضروا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ تعالیٰ کو شیئا کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ یجعل لہم کہ نہ رکھے ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرہ آخرت میں، یعنی ان کو کوئی آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی نعمتیں نہیں ملے گی، کوئی جنت نہیں ملے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے، یعنی کفر کو ایمان کے اوپر پریفر کرنا، لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ تعالیٰ کو شیئا کچھ بھی، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی اب یہاں پر آپ دیکھیے جو بھی لوگ، چاہے وہ اس ٹائم پہ عبداللہ بن ابی ہو یا منافقین ہو یا ان کے ساتھی ہو یا واٹ ایور، یہاں پہ خرید لی ہے۔ ہم خریدتے کب ہے؟ دے کر خوشی سے کوئی چیز لیتے ہیں، یعنی پیسہ تو سب کو پسند ہے لیکن پیسہ دے کر کوئی چیز جس سے خوشی سے ہم کوئی حاصل کرتے ہیں، تو دنیا کے لیے اگر دین کو تم خوشی خوشی دے دو، دین کو دنیا کے لیے کمپرومائز کر لو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان دے سکتے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور الٹا خود کے لیے دردناک عذاب جو ہے پاتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ گمان کرے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم واسطے ان کے، خیر لِأَنفُسِهِم بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے۔ یہ دنیا میں مزے کی زندگی جو انکار اور کفر اور دنیا کو پریفر کرنے کے بعد آخرت کو بھول گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ یو آر لکی کہ تم اتنا سب کر کے جو ہے مزے سے زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تم جو ہے برا کر کے ایمان نہیں لا کر اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کر مزے میں یہ سوچ رہے ہو، یا پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو دیکھ کر یہ خیال بھی مت لاؤ کہ وہ لوگ اتنا کفر کر کے سرکشی کر کر بھی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو تاکہ وہ بڑھ جائے گناہ میں، وہ خوب 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 گناہ کرے، فائنلی ان کو پکڑے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اچھا ٹائم جو ہے مزے سے گزار رہے ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا وہ شخص اچھائی ہے جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہو، اور بدترین ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ یعنی لمبی عمر مل گئی اور اچھے عمل کیے تو اچھا ہی ہے، لمبی عمر ہو اور اس پہ برے عمل کیے تو وہ شخص بدترین شخص ہے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیذر کہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو، علی اوپر اس کے، ما جو انتم علیہ ہو تم اس پر جس کے، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم جس حال پر ہو اس حال پر چھوڑا نہیں جائے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے یعنی الگ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ احد میں بھی ایسے ہی ہوا کہ 300 الگ ہو گئے ناپاک، اور پاک جو تھے وہ الگ ہو گئے اور ان کے مقامات الگ ہیں۔ تو آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات سے ہم کو گزارتے ہیں کہ وی کین کلیئرلی مارک آؤٹ یا میک آؤٹ کہ نام کے مسلمان کون ہیں اور پریکٹسنگ مسلمان کون ہیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات سامنے لاتے ہیں۔ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو سب مسلمان لگتے ہیں، لیکن جب احد جیسے حالات آتے ہیں تو جب مسلمان کیا کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیسے ہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیعکم تاکہ آگاہ کرے تم کو، علی الغیب اوپر غیب کے، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ فآمینوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا اور تم تقوی کرو گے، فلکم اجر عظیم اور تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔
یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء اکرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے غیب کے بارے میں ان کو وہی پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پورے نام منافقین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، لیکن نہیں بتایا۔ ایک دفعہ زندگی میں ایک وقت جنگ تبوک کی واپسی کے وقت منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو کچھ منافقین کی جو ہے لسٹ دی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیئر کیا، اس لیے ان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمام منافقین کے بارے میں، ان کے غیب کے بارے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ جتنا شیئر کیا بس اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر جتنا علم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا اتنا ہی جو ہے آپ کو پتا تھا، اس کے علاوہ آپ ہر چیز غیب کی نہیں جانتے تھے۔ یعنی بیسیکلی یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آگاہ کرے تم کو اوپر غیب کے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، بٹ رسول اللہ تعالیٰ کے کچھ چوزن پیپل ہوتے ہیں، تو تمہارا کام یہ ہے کہ رسول تمہیں جو کہے تم اس کے اوپر بس عمل کرو۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا دیکھو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم تقوی کرو گے تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ تو اب آپ دیکھیے رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین کے بارے میں نہیں پتا تھا، انلیس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کو جنگ تبوک کے بارے سے لوٹتے ہوئے بتایا گیا تھا، ان کے نام دیے گئے، ادروائز ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون منافق ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یعقوب علیہ السلام کو بھی یوسف علیہ السلام کی خبر نہیں دی گئی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد واقعی افق میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی تھی، 1 مہینہ تو وہی بھی نہیں اتری، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ فیکٹ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نبیوں کو بھی، رسولوں کو بھی جو ہے غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچائے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ پہ رسولوں پر ایمان لے کر آئے اور جو ہے تقوی اختیار کرے۔ ولا يحسبن، اور نہ گمان کرے، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، ساتھ اس کے جو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا، بلکہ وہ، شر لہم، برا ہے ان کے لیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی، کیا مال دیا، وہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ نعمت، یہ مال تم کو اپنی خود کی محنت سے ملا ہے، یا تم خود ڈیزرو کرتے تھے، یا اس پر اترا کر تم کنجوسی نہ کرو، تم بخل نہ کرو۔ یہاں پہ بخل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب بخل نہ کرنا ہے مطلب کیا کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا ہے، کیا مطلب ہے، حقدار کو اس کا مال دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ دیا تو قیامت کے دن اس کو ایسے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اس کی آنکھوں پر سیاہ دھبے ہوں گے، قیامت کے دن وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن کا طوق بن جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ جب مال اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کا حق پورا پورا ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک اور جگہ آتا ہے، انسان کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ میں باقی سارا مال تو چھوڑ کر اپنے وارثوں کے لیے جانا ہے، اپنا مال وہ ہوا جو کھا لیے، پی لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، کیونکہ وہی ہم جو ہے کیا کریں گے، اپنے آخرت کا سامان بنا کر لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش رکھتا ہو اور مالدار ہونے کی امید رکھتا ہو اور محتاجی کا ڈر رکھتا ہو، لیکن اتنی دیر نہ لگائے کہ حلق میں دم آ جائے تو یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، حالانکہ اب وہ فلاں کا ہی ہو چکا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے تندرستی کی حالت میں مال جو ہے کہ خواہش رکھتا ہو، مالدار ہونے کی امید رکھتا ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو، تو تب بھی اس کو جو ہے دے دینا چاہیے۔ اتنی دیر نہیں لگانا چاہیے کہ حلق میں دم آ جائے اور تب کہے کہ فلاں کو دے دو، تب تو وہ آلریڈی فلاں کا ہو جائے گا جب وہ انسان مر جائے گا، لیکن فلاں کا ہونے سے پہلے اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا، یہ جو ہے افضل صدقہ ہے۔ سیطوقون، ان قریب و توق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا، جو انہوں نے بخل کیا، بھی یوم القیامہ، ساتھ اس کے قیامت کے دن، جیسے ابھی جو ہے حدیث میں لیے، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، میراث
السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی آپ کا اور میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے، قول الذین قالوا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بات سن لی. جب ہم آج ایون کال ریکارڈنگ پہ کس سے بات ہو رہی ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوتی؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سن لیے، ریکارڈ بھی ہوگی اور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. یہ بات یہود کہتے تھے جب ان سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا، قرض حسنہ کی آیات اتری تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یعنی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا والی جو آیت اتری تو وہ کہتے تھے کہ ہم امیر ہیں اور اللہ تعالیٰ غریب ہے، وہ ہم سے مال مانگ رہا ہے، وہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے، ہم کو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا. سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے، یعنی ریکارڈ کریں گے، لکھ لیں گے، ریکارڈڈ بھی ہے سننے کے علاوہ پہ، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم، اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، اور بغیر حق کے ناحق انبیاء کا قتل کون کرتے تھے؟ یہود کرتے تھے، اور یہ بات بھی یہود کی ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود کی بات ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب الحریق، عذاب جلنے کا. تو ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کا کہ عذاب، اور یہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی یہ جو جلنے کا عذاب ہے وہ خود کے اعمال کی وجہ سے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بہت ظلم کرنے والا بندوں پر. یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے آیت کا، کیونکہ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہے. اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور انفیکٹ انسان جو اپنی کرنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جاتا ہے. یہ پارٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال کر انسان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ یہ انسان اپنے اعمال جو کرتا ہے وہی وہ لے کر جو ہے واپس آتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.